الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. رحیم خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض علاقوں میں ماہانہ ایک فنڈ مقرر ہوتا ہے کہ ہر گھر اتنا ادا کرے گا. جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو جو کفن دفن اور پہلے دن کھانا وغیرہ اور دیگر اخراجات ہوتے ہیں وہ اس فنڈ سے ادا کیے جاتے ہیں. کیا ایسا فنڈ مقرر کرنا جائز ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور گناہ بھی نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا جو فنڈ مقرر کیا جاتا ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور تعاون ہو جاتا ہے. خاص کر جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو پہلے دن کھانا وغیرہ یا دیگر اخراجات اس سے ادا کیے جائیں تو یہ تعاون کی بہت اچھی صورت ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مقرر کر دینا کہ ہر گھر اتنا فنڈ ادا کرے گا، ہر گھر ماہانہ اتنا دے گا، یہ درست نہیں ہے. مقرر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، مقرر نہیں کر سکتے. ورنہ یہ کہا جائے کہ اتنا فنڈ جو ہے ہمیں درکار ہوتا ہے، اگر کوئی اتنا دے سکتا ہے مثلا 500، 1000، 2000 تو یہ بہتر ہے. لیکن یہ کوئی مقرر نہیں، اس سے کوئی کم دے زیادہ دے تو بھی اس پر کوئی ملامت وغیرہ یا اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. ایسا کہا جائے اس کے بعد کوئی اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہے 500 دے، 200 دے، 300 دے، 1000 روپے دے دے، 2000 دے دے تو یہ جائز ہے اور اس سے تعاون کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. اس طرح ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ متعین کرنا یہ درست نہیں ہے. حاجی جان محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک خاتون کے خاوند کا انتقال ہوا ہے، اس کے ساتھ گھر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے کچھ بھانجے ہیں وہ بھی اس سے دور رہتے ہیں، وہ خاتون گھر میں اکیلی رہتی ہے. کیا وہ خاتون اپنا گھر چھوڑ کر بھانجوں کے پاس عدت کے دوران جا سکتی ہے یا اسی گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے؟ عدت جب کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے تو اس پر جو عدت واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے اصل شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اسی گھر میں عدت گزاری جائے جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے، اسی گھر میں عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے. البتہ اگر کوئی مسئلہ ہو، مثلا کوئی اس کے پاس ہے نہیں اور وہ اکیلی وہاں پر نہیں رہ سکتی، کوئی عزت و ناموس کا خطرہ ہے یا اکیلے وہاں پر رہنا وہ اس وہاں پر ڈر لگتا ہے، وحشت آتی ہے، وہ وہاں پر رہ نہیں سکتی، تو بہتر بات تو یہ ہے کہ کسی اور محرم کو اپنے ساتھ اپنے پاس بلا لیا جائے، وہ ان کے ساتھ رہے. لیکن اگر کوئی محرم بھی ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہاں سے والدین کے گھر یا جیسے یہاں پر کا بھانجوں کے گھر بھی جا سکتی ہے. عدت ادھر گزارنا بھی جائز ہے. دبئی سے محمد بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات فیس بک میں کسی نے آیت، حدیث یا اللہ تعالیٰ کا نام شیئر کر کے لکھا ہوتا ہے کہ تجھے اللہ کی قسم اس کو شیئر کرو، یا اگر تم اس کو شیئر کرو گے تو اللہ کی مانو گے اور اگر شیئر نہیں کرو گے تو شیطان کی مانو گے. اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کو کوئی شیئر نہ کرے تو گنہگار تو نہیں ہوتا؟ یہ کہنا کہ تجھے اللہ کی قسم فلاں کام کرو، اگر تو فلاں کام نہیں کرے گا تجھے اللہ کی قسم ہوگی، یہ بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طرح کسی کو قسم دینے سے قسم بھی واقع نہیں ہوتی. اگر وہ کام نہیں کرتا وہ شخص تو وہ حارث بھی نہیں ہوتا، گنہگار بھی نہیں ہوتا، اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. یہ ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جو ہے کسی کو قسم دینا یا یہ لکھنا کہ اگر تم اس کو شیئر کرو گے تو تم اللہ کو مانو گے، نہیں شیئر کرو گے تو اللہ کو شیطان کی مانو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے یا تجھے گناہ ہوگا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اس طرح کسی کو قسم دینا اور اس طرح لکھنا یہ درست نہیں ہے
اس سے بچنا ضروری ہے. اگر کوئی شیئر نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتا. محمد ظاہر خان صاحب نے پوچھا ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اولاد نرینہ کے لیے, نیک صالح اولاد کے لیے, ایسی اولاد کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو نہ ملے اولاد نرینہ تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے. باقی وظیفہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کریں, اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے یہ آیت پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازیں گے. ایک مولانا صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ کیے بغیر 5ویں رکعت اگر پڑھ لی جائے تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ 4 رکعت ہماری جو نماز ہے, اگر اس میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا جائے, قاعدہ کی بغیر کوئی کھڑا ہو جائے, تو اس کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ 5ویں رکعت کو مکمل کرنے سے پہلے وہ بیٹھ جائے, بیٹھنے کے بعد قاعدہ کر کے سجدہ سہو کر لے. اگر کسی نے ایسا نہ کیا, 5ویں رکعت بھی پڑھ لی, 5ویں رکعت کا رکوع اور سجدہ کر لیا, 5ویں رکعت پڑھ لی, تو اس صورت میں اس کی فرض ادا نہیں ہوئی. یہ جو 4 رکعت فرض تھی یہ ادا نہیں ہوگی, یہ فرض شمار نہیں ہوگی, اور سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی, نماز دوبارہ پڑھنے پڑے گی, اس کا اعادہ کرنا پڑے گا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.